اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہے. ہمیں اس وقت مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا نمبر اب پاکستان کا ہو. اسرائیل نے ایران سے ٹکر لے کے بہت بڑی غلطی کر دی. ایران نے اس کا منہ توڑ جو جواب دیا اس کے بہت نقصانات اسرائیل کو دیکھنے پڑے. مسلمان کبھی بھی کفر کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر نہیں جھکا سکتا. یہ جنگ وہ جنگ ہوگی جس پہ آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی. اسرائیل نے بہت منظم طریقے سے وہاں پر ایران پہ اپنے ایجنٹس بھیجے. انہوں نے چھوٹے موٹے اڈے بھی بنا لیے جو کہ انبلیویبل تھے. یہودی کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. ایران ایک ایسی قوم ہے جس نے اسرائیل کو وہ منہ توڑ جواب دیا جس کا اسرائیل کو ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا. اسرائیل نے ایک بہت بڑی غلطی کی ایران پہ حملہ کر کے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا اسوانی. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج میں یہاں پر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے بات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس کے جو اثرات آنے والے وقتوں پہ پوری دنیا پہ لاحق ہوں گے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے، اسرائیل نے ایک بہت بڑی غلطی کی ایران پہ حملہ کر کے. اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا، اس کی غلط فہمی تھی، اس کا ایک غلط اندازہ تھا کہ ایران پہ وہ حملہ کر کے مسلمانوں کو دبا دے گا. لیکن ایران ایک ایسی قوم ہے جس نے اسرائیل کو وہ منہ توڑ جواب دیا جس کا اسرائیل کو ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا. بلکہ اسرائیل کو ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا، بلکہ پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ایران اس طرح ری ایکٹ کرے گا اور اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا. بس چھوٹی سی باتیں میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل نے بہت منظم طریقے سے وہاں پر ایران پہ اپنے ایجنٹس بھیجے. انہوں نے چھوٹے موٹے اڈے بھی بنا لیے جو کہ انبلیویبل تھے. اس جنگ کی تیاری وہ ایک زمانے سے کر رہا تھا. اس نے اپنے جاسوس وہاں پر باقاعدہ تعینات کیے ہوئے تھے، اور جو ڈرونز ہیں جو اس کی باقاعدہ اس کو پارٹس کی شکل میں وہاں پر پہنچا کر باقاعدہ ایک اڈا قائم کر لیا تھا جس کا ایران کو بالکل اندازہ نہ ہوا. یہ ایک پالیسی تھی. یہودی کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. مسلمان کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمان کبھی بھی کفر کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر نہیں جھکا سکتا. اسرائیل نے ایران سے ٹکر لے کے بہت بڑی غلطی کر دی. ایران نے اس کا منہ توڑ جو جواب دیا اس کے بہت نقصانات اسرائیل کو دیکھنے پڑے. اب جبکہ بہت بڑے پیمانے پر اس جنگ کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اب جنگ میری نہیں سمجھ میں آتا کہ اب یہ رک سکے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس ایران میں جو لوگ ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو مقدس مقامات ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مسلمانوں کو ایک ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جتنی مسلم ملک ہیں، ممالک ہیں، وہ کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہ رہیں کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو ان کا نمبر نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو حقیقت ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر آج سے ہزاروں سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اس قسم کی جنگ شروع ہوگی اور جو پھیلتے پھیلتے پورے خطے کے امن کو برباد کر دے گی. اور یہ جنگ وہ جنگ ہوگی جس پہ آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اور اپنی صفوں کو مضبوط کریں. منظم طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھ. مسلمان کبھی بھی جھک نہیں سکتا. کفر کے آگے تو بالکل ہی نہیں جھک سکتا. خاص طور پہ میں ایران کی جو حکمران ہیں ان کو اور ایران کی جو عوام ہے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسرائیل کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ اس کو یہ بتا دیا کہ مسلمان جھکنے والی قوم نہیں ہے. سر کٹا تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. ویورز، میری آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ
हम जहाँ जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहाँ जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो इस किस्म की बातें होती हैं जिसको हम अफवाह कह सकते हैं, उससे गुरेज करें। वो ख़बर आगे पहुँचाएं जो कि बिल्कुल हकीकत के करीब हो। ऐसी बातों को बिल्कुल उसकी तशहीर ना करें जिसके बारे में आपको यकीनन कुछ ना पता हो। ख़बरों को फैलाना जो जंग होती है उसमें अमूमन यही होता है कि इधर उधर से कुछ बातें सुनी और उसको आगे बढ़ा दिए, इससे पैनिक फैलता है। इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। हमें इस वक्त मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। हो सकता है कि दूसरा नंबर अब पाकिस्तान का हो। पाकिस्तान को भी किसी भी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान पे तो पहले ही यहूदी लॉबी की बहुत पहले से नज़र है और हम ये वाक़यात वक्तन फ़वक्तन देखते रहे हैं कि मुसलमानों को कितनी मुश्किलात का शिकार होता है। अगर इसराइल के साथ सुपर पावर्स शामिल हैं तो यहाँ मुसलमान के साथ वो पावर शामिल है जिसके आगे कुछ नहीं है। तो ये कुदरत की पावर, कुदरत की ताकत है जिसके ज़रिए आज मुसलमान यहाँ पर महफूज है, वरना ये यहूदी कौम हमें कहीं का ना छोड़े। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि हमें इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, उम्मत मुसलमान को एक होने की ज़रूरत है, वरना मुसलमान सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे और हमारा कहीं पे कोई नामो निशान नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी कोई बात ऐसी नागवार नहीं गुजरी होगी जो कि हकीकत से बरक्स हो। मैंने जितनी बातें की हैं वो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत की हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच सकती है। अपने होस्ट हसन रज़ा अस्वानी को इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और मुसलमानों के सफ़ों को मुनज़्ज़म करने के लिए वो तदाबीर इख्तियार करें जिसकी इस वक्त हमें ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।